اب بلا تاخیر میں جناب نصیر مجھے صاحب سے التماس کروں گا وہ آئیں اور جناب ساجد احمد صاحب کا شکریہ ادا کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیف گیسٹ آف دا ڈے جناب ساجد عزیز نور صاحب، سیکریٹری تعلیمی بورڈ میرپور، اسٹیج پر جو میرے ہمیشہ مجھ پر شفقت اور میں ہمیشہ ان سے گائیڈ انسپائریشن لیتا رہا، اور یقین جانے کہ ساجد عزیز نور صاحب، قاسم صاحب مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر ہونے کے علاوہ چشتوالی میں ان کی بے پنہاں خدمات ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں۔ تو آج کیا میں سمجھتا ہوں قاسم صاحب، حالانکہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بزرگ بھائی ہیں، تو انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری کی ذمہ داری سنبھال کے میں سمجھتا ہوں ہم پر بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ سر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ سدا بہار دوست جناب بشیر پرواز صاحب، منیر سیٹھی صاحب، سر آپ سے رات کو میں بار بار کوشش کرتا رہا لیکن سروس پرابلم تھی۔ بہترین ایجوکیشنسٹ ساتھ اخلاق احمد دانش صاحب، چودھری حنیف صاحب، پروفیسر فریاض صاحب، اور میرے بڑے بھائی پروفیسر انتشام الرحمان چوہان صاحب۔ میں چونکہ ان کے ساتھ 14-15 سال سروس کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شعبے میں، تاریخ کے شعبے میں، ان جیسا لائق آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اور تو شفیق صاحب آپ کا سر بہت شکریہ، آپ بر وقت تشریف لائے۔ یاسر صاحب آج شاید کوئی مجھے بتا رہے تھے پرابلم تھی، سر آپ کا شکریہ۔ پروفیسر تنویر اتاری صاحب، آج میں سمجھتا ہوں یہ کہا گیا کہ میں میزبان ہوں، نہیں، ہم سب کچھواری والے میزبان ہیں اور ہمارا ایک ہی مہمان ہے، دیٹ از پروفیسر ساجد عزیز نور۔ سر we have no words to commit to pay gratitude to you in this regard۔ سچی بات ہے، your services, particularly this service for our community is laudable۔ we have no words، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور یہاں کسی نے کہا کہ کریم ہے کچھواری کی، واللہ کہ میں نے، کیونکہ ساجد صاحب، سر آپ کو پتا ہے میں بار بار کوشش کرتا رہا، کل ان کی 2-4 میٹنگز تھی، مجھے خود 4 بجے شیڈیول کا ٹائم کا کلیئر پتا چلا، اس لیے بعض دوست شاید گلہ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں آپ نے لیٹ بتایا، شاید ہو سکتا ہے 2-4 اس وجہ سے نہ بھی آئے ہوں۔ مجھے نہیں گلا کسی سے، جتنی اچھی نمائندگی پریس کے نمائندگان نے کی، اے ڈی بسمل صاحب نے، یہ مرزا صاحب کافی دیر سے نوٹنگ کر رہے ہیں، جناب انصر غزالی صاحب، قاضی جہانگیر صاحب، آپ نے دیسی لہجے میں بڑا اچھا بولے، عمران بلال صاحب، جن کو میں کہتا ہوں کہ اب میں کہہ دوں عمران صاحب کہاں ہو کہاں ٹکسواری کے، مطلب جس طرح اس کو خبر ہوتی ہے ہر اچھی بری خبر کی، ہی از دا مین۔ نصیر صاحب، تو جو مہمان ادھر بیٹھے ہوئے تھے، بشیر پرواز صاحب کے کزن ہیں، عسکری اسکول کے مختلف کیمپس کے جو پرنسپل صاحبان ہیں، حاجی امجد صاحب، سوشل میڈیا کے عبد القادر صاحب اور صبر شراز صاحب، میں سمجھتا ہوں آج کل تو سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، اور مجھے فخر ہے اس بات بھی کہ صبر شراز بھی اور عبد القادر بھی بہت آر مائی اسٹوڈنٹس۔ تو جتنے بھی راجہ حدیث صاحب جن کے نام میں نہیں لے سکا، ایاز صاحب، اور سر آپ تمام کا بہت شکریہ، مدر صاحب آپ کا بالخصوص۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پریس والے نمبر لیں گے، جو سچی بات ہے، یہ بولے بھی اور ان ٹائم بھی آئے، اور عموماً جو ہے، حالانکہ راجہ افراز صاحب اگنور نہیں ہونے چاہیے، بالکل سامنے کھڑے ہیں، تو انہوں نے بھی آج بہت ٹائم دیا۔ آج چونکہ 2-3 ایک عظیم بخش صاحب نے ان کی والدہ کی آج
تکلیف بھی ہے اس وجہ سے بھی، لیکن پھر بھی تمام مہمان آئے، بہت شکریہ آپ کا، موسٹلی میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ سر جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کو اس علاقے میں بلکہ پورے ضلع بھر میں گجرات میں کرنیل گروپ کہا جاتا ہے۔ اور میں تھوڑی ٹچ دوں گا، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ کرنیل گروپ، اور یہ ایسے نہیں کہا جاتا۔ 1998 میں 41 افیسر ان کے گریڈ 17 اور اباب تھے اس فیملی کے، نور فیملی کے۔ 1998 میں، کیونکہ اس وقت وہ ذوالفقار نور تھا اور دوسرا اس کا بھائی تھا، وہ میرے کلاس فیلو تھے، تو وہ ہم ہاسٹل میں جناح ہاسٹل میں بیٹھے گرتے رہتے تھے، تو وہ بتاتے تھے 98 میں 41 افیسر، اور میرا خیال ہے جو ان کی وہ گلی ہے، محلہ ہے سارا نور فیملی کا، ہر گھر میں ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے، یعنی پاک فوج میں اس فیملی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طریقے سے منسٹریز کی بات کی جائے تو پہلے منسٹر رہے کرنل انعام صاحب، اس کے بعد پھر ہمیں کرنل وقار نور صاحب۔ اس پورے ایریے میں میرے خیال میں نون لیگ کی ایک ہی سیٹ ہے، یہ کوئی سیاسی ٹچ نہیں ہے، لیکن وہ ہے ان کے بھائی کی۔ تو سر آپ کا جو ان کا ذاتی سٹائل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جب بولیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے توپ خانے میں دیکھے، بڑے بڑے جاتے جناب یہ کر دیں گے، ایک ہی بار ہاں کیا کام جی بولیں بس۔ خدا قسم میں نے کتنی بار دیکھا جاتے ہیں لوگ، جب یہ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری کالجز بھی رہے تو ڈرتے تھے، کتنی بار کہتے تھے سر میں نہیں جا سکتا، آپ جائیں ان سے بات کریں۔ اور یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی کسی کو مارا؟ نہیں، یہ بات اصول کی کرتے ہیں۔ رشید پرویز صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے بھائی ہیں، وہ بھی اصولوں سے ہٹنے والے نہیں۔ سرکاری کام، گلیوں کے کام، سڑکوں کے کام انہوں نے چیک کیے جس طرح صدام حسین چیک کرتا تھا۔ اپنی سپرویژن میں جو پروجیکٹ، ایک پروجیکٹ جو یا 6 پروجیکٹ لگتے تھے، تو اس کی بجائے اسی پیسے میں انہوں نے 12 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اعتماد کیا۔ تو یہ پوری فیملی جو ہے یہ مین آف پرنسپلز ہیں، بڑے سیزنڈ کلچرڈ فیملی ہے۔ تو وہی فیل پرائڈ کے سر ساجد الدین نور صاحب، ایک تعارف کرانا میں بھول گیا، وہ میں اور جو ہے یاسر ممتاز صاحب ان سے پڑھے نہیں ہیں، لیکن ہم اسی کالج میں تھے جب آپ وہاں لیکچرر بھی تھے، تو یہ ہمارے استاد بھی ہیں، اس لیے ہمارا بڑا احترام کا رشتہ بھی ہے۔ چونکہ بات ہو رہی ہے اس کی آج پریکٹیکل سینٹر کی، یہ حالانکہ اس طرح اوپن میں صحافی برادری کو کہوں گا، یہ میرے الفاظ حذف سمجھنا۔ اس سے پہلے کنٹرولر تھے میرے کزن عتیق اور امام، وہ جو کہتے ہیں نا آپس میں جو کزن ہوتے ہیں، وہ جو کیا کہتے ہیں معاملے کیا کہتے ہیں، وہ آپس میں جو ہے نا، میں نے درخواست لکھی، سب اسکولوں کی تعداد لکھی کہ ہمیں یہاں سینٹر چاہیے۔ 3 سال رہا، پھر جب رگڑا لگا ہمارے پاس آتا رہا وہ وہاں غفر آباد میں کہ خدا را مجھے سینٹر کارا دے، وکیل کر کے دیے، سب کچھ کر کے دیے، لیکن بعض آفیسر ہوتے ہیں ان کو رہتی کنسیپیشن ہے، ان کو خدمت کرنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ دیا تھا لفظ غضب کرنا، اور خدا قسم یہ جس کو کہتے ہیں پائی پائی باوا ہوندے، اج وہ ثبوت دیتا ساڑھے واسی چکسواری لیا واسی ساجد الدین نور صاحب۔ یہاں مسئلہ ہوا پریکٹیکل، کیونکہ بوائز کا ہمیشہ ہوتا ہے ہائی اسکول سائڈ، اور اس دفعہ کچھ شاید ٹائپنگ ایرر کی وجہ سے پریکٹیکل شفٹ ہو گیا بوائز کالج سائڈ۔ تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ ادھر ہو گیا، میں ویسے بھی ادھر جانا تھا اس کالج میں۔ میں نے پرنسپل صاحب کو کہا کہ سر جی یہ جو مڈل ہائی کا پریکٹیکل ہوتا ہے نا، میٹرک کا، یہ ہائی اسکول میں ہوتا ہے،
تو ادھر سے ویسی غلطی سے کالج ہم ادھر ہی آتے ہیں. میں 15 سال یہاں سرو کیا ہے کالج میں. ماشاء اللہ بڑے اچھے پرنسپل ہیں, اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں عبد الرؤف صاحب. تو یہ ادھر ہی انہوں نے کہا جی اوکے کرتے دیا کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں. میں آ کے بارش بھی تھی اس دن. تو پھر میں نے دیکھا کہ صاحب کی کال لگی ہوئی ہے میرے نمبر پہ. میں نے کہا اللہ خیر کرے. مجھے کہتے نصیب تجھے کیا مسئلہ ہے, ایسا ہی ہوا تھا. مجھے اندر کی بات بتا, یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے, اندر کی بات. اور میں نے کہا سر جی اللہ کا واسطہ میری کوئی اپنی جو ذاتی ٹینشن نہیں ہے. مائنڈ بھی جیسے فون شون کیا ہوگا کہ چودھری وزیر آیا تھا اس کے کالج کے بچے. یہ خدا قسم ہم جو ہے نا مکھیاں پہلے بنتے ہیں تو شہر کی مکھیاں بنو نا, کچھ پیدا بھی تو کرو نا. کچھ ساڑ پیدا کر دو, کچھ شہر بھی تو پیدا کرو. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ سارا کچھ نہیں بریف کریں گے. ہو سکتا ہے یہ کہا گیا ہو کہ ہاں یہ پتہ نہیں آیا تھا. مجھے لڑکے نے کہا کالج سائڈ کے پریکٹیکل ادھر ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ بھی بنی ہے پرواز سال مجھے سارا آپ رہے. تو میں نے کہا سر جی اگر اس کی وجہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے 3 بار پوچھا ہے ہاں اندر کی بات بتا. تو وہاں سے مجھے تھوڑی سی فیلنگ آئی کہ شاید سر کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی کوئی ذاتی انفیکشن ہے. میں نے کہا میں نے تو پرنسپل بات کی تھی کہ جو مڈل ہائی سیکشن کی پریکٹیکل ہے وہ ہائی اسکول سائڈ ہوتے ہیں. اور جو میں نے کہا سر یہ میرا مطالبہ نہیں ہے, میں ابھی سے ودرا ہوتا ہوں, لیکن جو میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. مجھے چاہیے سینٹر صرف اس کا FSC. اب 1-2 واقعات میں شیئر کروں گا. مجھے کوئی لیٹر دینا تھا, سیکرٹری صاحب نے دیا کہ آپ گرلز کالج جو ہے اسلام گڑھ وہاں دینا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ پریکٹیکل چل رہے ہیں کیونکہ عموماً ختم ہو گئے تھے پریکٹیکل FSC کے. وہاں آپ جو گئے ہیں جو یہ رکے تو ادھر ایک انتظار گاہ بنی ہوئی ہے باہر. بلیو میں کہ چکسواری کے نوٹیبلز اچھی بڑی بڑی اہم شخصیات خدا قسم وہ باہر بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہی میں گاڑی سے اترا نا انہوں نے وہ سمجھا ہے اپنا بندہ چاہے ذرا احساس ہوتا ہے کہ بندہ اپنا آ گیا. وہ سارے میں نے کہا آپ کدھر, انہوں نے کہا جی بچیاں دی ہوئی ہمارے پریکٹیکل. پھر میں نے اس کلر کو کہا یار بارش میں لگی لے کو اندر بلاؤ. اندر کسی ایک کمرہ, ان چھٹیوں میں سارے کالج فارغ ہیں, کوئی کلاسیں نہیں ہوتی, ان کو اندر بٹھا دیں, وہ بارش میں ہیں. بات یہ ہے ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنا مطالبہ کرنا ہے, ہمیں اپنا رائٹ لینا ہے, ہمیں اپنی بات سمجھانی ہے. اور خدا قسم اب سنو اگلی بات. میں نے سر کو صرف فون کیا, انہوں نے ایک بار کہا کوئی اپلیکیشن فون کی, میں نے کہا سر میں کرتا ہوں. اور اللہ کی قسم ابھی میں ڈرافٹنگ ہی کر رہا تھا کہ کروں اپلیکیشن لکھوں, سڑک میسج آیا یہ. اور خدا قسم چکسواری کے لیے بایولوجی, کیمسٹری اور فزکس کا پریکٹیکل اس سال. یہ ہوتا ہے لیڈر کا کمال. اب لیڈر سے وہ مراد ہرگز نہ نہیں سیاسی لیڈر, رہنما. یہ ہوتا ہے فیصلہ جس کا عوام کو فائدہ ہوتا ہے. اور ایک بچی اس نے مجھے بتایا وہ انجمن تاجران کی بڑے اچھی فگر ہے اسماعیل پٹھان. اب مجھے یہ بتائیں کہ بچی کو اندر گئی ہے ہنسنے میں کو پابندی, اگر وہ ہنس پڑی ہے کسی بات پہ آپس میں سے یہ بات کرتی, اب سیمینار کو بات بری لگی ہے سیکھ میں. اور خدا قسم میں ابھی اس پروفیسر کو ملتا ہوں, اس طرح پوری رو میں بیٹھے ہوئے اس کو میں سلام ابھی تک نہیں کرتا. اس بندے نے اس بچی کو فیل کر دیا. 800 کچھ نمبر تھے اس کے, باقی نمبر صرف کیمسٹری میں اس صاحب آدر نے فیل کر دی بچے. اب مجھے یہ بتائیں جو بات کی نا, اگر ایک بچی کوٹھا بلاک سے بس پہ بیٹھی ہے, ہو سکتا ہے بس میں کوئی شرارت کر جائے, کوئی جملہ کس جائے, وہ بیچاری وہاں جائے گی, اسے پتا نہیں ہے کالج کدھر ہے. یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس طرح کے, ان کا شاید پرسنلی تو ہم سب سوچیں گے فائدہ نہیں ہے, لیکن جو عوام کو فائدہ ہوتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے. اب اگر اندازہ کریں کہ ایک بچہ بلاک سے اس کے ابو ساتھ یہ گاڑی میں آ کر پیٹرول کتنا مہنگا ہے, 300-400 کا لگتا ہی ہے. پھر 3 گھنٹے وہاں بیٹھیں گے, انتظار کریں گے,
پھر وہ بچی آئے گی 3 گھنٹے آپ واپس بھی نہیں مڑ سکتے, ادھر ہی رکنا پڑے گا. اور الحمدللہ چکسواری میں ہوٹلنگ زبردست ہے, جس میں رویال ہوٹل, جس میں اوپر مین روڈ میں 3-4 بہت اچھے ہوٹل ہیں, بیٹھنے کی جگہ ہے. وہاں اسلام گڑھ میں تو ایسا بھی نہیں تھا. تو کدھر بیٹھتی ہماری بچیاں, کدھر بیٹھتے ہیں ہمارے پیرنٹس, ہمارے بہن بھائی سارے. اب وہ پھر لے آئیں گے. اب ایک فیملی نے 3 چکر لگانے ہیں, بایو کے لیے, کیمسٹری کے لیے, فزکس کے لیے. اگر اسی حساب سے ذکر کریں کہ اگر 1,000 روپے بھی کرایہ لگتا ہے تو 3,000 ایک فیملی کی ہوگی. اور کتنی بچیاں جاتی ہیں چکسواری سے, کوٹھا پلاک سے لے کر ڈانگری بادر تک, بنیام, یہ سارے لوگ. میں سمجھو سر جی, یہ جو لوگ آج آئے ہوئے ہیں یہ بڑے کھرے, سچے, سچے اور من سے قدر کرنے والے لوگ ہیں سر جی. اور خدا قسم میں تو سمجھتا ہوں کہ میں رات کو ہی فون کیے, ڈرتے ڈرتے کی بات کو کہیں گے یار ہمیں, کیونکہ ہم چودھری بھی ہیں نا, تو ذرا ہوتا ہے کہ یار سانو ان کی طرف فون پہ سارے بلا لیا ہونا. تو پھر بھی میں نے اس ہوٹل کی انتظامیہ سے رابطہ کیا. میں نے کہا ہمارے 40-45 مہمان ہوں گے, تو خدا قسم وقار صاحب نے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, نعیم صاحب اس پوری فیملی کو. انہوں نے اب یہ پلیز یہ نہ سمجھنا, بلکہ میں مینشن ہی نہیں کرتا, انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بھی آپ شیئر رکھیں. مطلب اب میں وہ ذکر نہیں کرتا کیونکہ شاید آپ سمجھیں گے کہ یہ بات کر کے کوئی شاید ہم نے آپ کو ترغیب دی ہے کہ ہمیں کوئی چندہ شدہ دے. اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, شام صاحب میں ڈاک تھا, 14 سال میں ڈاک رہا. میری عمر بالکل اینڈ پہ تھی, 40 سال ہو گئی تھی سر, 39 سال کچھ مہینے. اب 1 مہینہ اور گزر جاتی تو میں سرکاری نوکری کے قابل نہیں بنا. 40 سال کے بعد بیان ہو جاتے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہمارا PSC بھی ہوا اور میں ادھر سے ادھر چلا گیا, اور الحمدللہ 1 ہفتے 1.5 ہفتے میں میرا ڈگری سیکٹری والا پارٹ ہو جاتا ہے. عزت, ذلت, رزق میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ اللہ کی دین ہے. آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے, اللہ جس کو اب ساجد عزیز نور صاحب کو اللہ نے جو دی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے اس بندے کی رسپیکٹ کرنا. جس کو معاشرے میں اللہ نے عزت دی ہے تو یقین جانو کوئی نہ کوئی خوبی اس بندے کے اندر ضرور موجود ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل قاسم صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے, ان کا شانہ زندگی ہے, پرواز دار. مطلب ارشاد صاحب گواہ ہے اس بات کے کہ بڑی بڑی پارٹیاں میں یہ 25-40 لوگوں کو کھانا کھلانا, میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہو گیا. کافی دوست ہمارے جو ہیں آج ہم اتنے عرصے بعد ملے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج جو مہمان آئے ہیں ساجد عزیز نور صاحب, سر ہمارا شیوا وہ نہیں ہے کہ ہم شاید کھانے کی دعوت دے کر بات کریں. تھوڑی سی مجھ سے ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اگر اسی کو میں کھلا لیتا تو شاید بہتر تھا. سر ہمارے سب سے زیادہ بچے کمپیوٹر سائنس کے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سال تو یہ فیزیبل شاید نہ ہو کیونکہ ابھی شیڈیول جاری ہو چکا ہے. تو سر اگر ہم آپ کے لیے ڈیروں دعائیں کر سکتے ہیں, جو ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں. سر جی آپ اگر ہمیں کمپیوٹر جو ہے سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس کا, اس کا بھی اگر ہمیں سینٹر ہو جائے, کیونکہ میں خود بھی کمپیوٹر سائنس کا رہا ہوں یہاں, تو میرے والا اپنا مس ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سر جی مجھے بڑی احساس سے کمتری کا شکار ہو گیا ہوں میں کہ کمپیوٹر کا کم از کم ہونا چاہیے تھا. تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو اتنا وقت نکالا. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کی تقدیر کو بدلنے میں مدد دیتے ہیں. لیکن آج کیا ہے, کسی کا ذاتی فائدہ ہے اس میں؟ آج صرف آپ قانون کاج کے لیے آئے ہو, چکسواری کی عزت کے لیے آئے ہو, چکسواری کی غیرت کے لیے آئے ہو کہ ہماری بچیاں خجل نہ ہوں, خوار نہ ہوں, رسول کے دھکے نہ کریں. ان کے باقی کے جن کے کہتے ہیں جن کے سائنس سے رہتا ہے انہوں نے نمبر 3 اٹھائی, ساڑھے بچے 75 جو 70 لینے لے نمبر کتنے لگے پریکٹیکل میں 15.
تو یہ ڈسکریمنیشن ہے. جب یہاں ہوں گے تو بچی خود بھی آ سکتی ہے, رکشا کو کروائیں, یہاں تایا چچا ماما بازار میں ہوتا ہے خود لے جائے گا. تو اہلیار شکسواری کے لیے مجھے سر یہاں تقریباً 18-20 سال ہو گئے. یہ ڈاڑے لوگ ہیں, مجھے ابھی تک انہوں نے نیشنلٹی دی کوئی نہیں. میں خود ہی کہہ رہا ہوں میں ادھر کا ہی نیشنل ہوں. خدا قسم ایسا نہیں ہے کہ بعض بندے شاید پتہ نہیں کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. قاسم صاحب تو گواہ ہیں, الحمدللہ ہم بھی جٹ زمیندار ہیں, سگڑی زمینیں ہیں ہماری. تو ادھر ہمارے گھر کا حال یہ ہے, ادھر بھی جس طرح آپ کے یہاں 2 بندے ہوتے ہیں ادھر ہمارے 2 بندے ہیں. تو زیادہ فیملی ادھر ہی ہے. میں نہ تو لوگوں کو خوش کرتا ہوں سر, مطلب ہوتا ہے نا ایسے کچھ تعریفیں کر کے. میرے بے شمار دوستوں کے بچے دوسرے اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ادھر لیں. جو مجھے جانتا ہے لے آئے, خود ہی لے آئے, جس کو جو چیز پسند ہے. لیکن صرف اتنی بات کروں گا, جب کامن کاز کی بات ہو تو سب اکٹھے ہو جائے. اس وقت نہ رنگ دیکھا کرو, نہ برادری دیکھا کرو, نہ کنبا دیکھا کرو. سب کو چاہیے کہ کامن کاز کے لیے ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. گرلس کالج سے عمران صاحب آئے, سر بہت شکریہ. یہ پرٹیکولرلی آپ نے اگر بتا دینا ہے کہ ابھی سینٹر جو ہے, اب گرلس کالج بھی ہو سکتا تھا سینٹر, لیکن میں نے دوسری کے چھولے چاول جو ہے بوائز کالج میں کھائے. میں نے پانی چائے پی ہوئی ہے بوائز کالج کی, میں نے سرو کیا ہوا ہے بوائز کالج میں. تو میری مینٹلی ایفیلیشن جو ہے وہ بوائز کالج کے ساتھ تھی. اس لیے میں نے چاہت پڑی کہ ہمارا بوائز جو کالج ہے وہی سینٹر ہونا چاہیے. سر اگین بہت شکریہ. در کی یہ چکسواری کے پھول, چکسواری کی کلیاں, چکسواری کے راہ و رسم, چکسواری کے در و دیوار, آپ خدا قسم یہ چہرے دیکھ لیں, ہمیشہ ممنون احسان رہیں گے. سر جی آپ کا بہت شکریہ. والسلام.